میں نے ایک کتاب میں پڑھا جس کا نام ہے حکایات اولیاء، جو لاہور سے شائع ہوئی، اس میں انہوں نے کہا کہ بے شک اہل تشیع کے علاوہ خلافت وہ حضرت ابو بکر سے شروع ہوتی، لیکن ولایت حضرت علی سے شروع ہوتی۔ اور ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی یہ فکرے اپنی کتاب میں وضاحت کے ساتھ لکھے کہ جو حضرت ابو بکر کو خلیفہ نہیں مانتا رسول کے بعد، قاضی صاحب نے فرمایا کہ وہ تاریخ کا منکر ہے، اور جو مولا علی کو نہیں مانتا وہ رسول کا منکر ہے۔ آج اگر دنیا محبت پر اکٹھا ہونا چاہے تو یہ فکرے حکایات اولیاء کے، اس لیے کہ شیعہ اور سنی اسلام کے ایک جسم کے دو بازوؤں کا نام ہے، اسلام کے ایک چہرے کی دو آنکھوں کا نام ہے۔ آج ہمارا دشمن جو اندر بھی ہے اور باہر بھی، اس کی کوشش ہے کہ کہیں کسی طرح سے یہ لڑ پڑے، لیکن جہاں جہاں عقل موجود ہے وہاں لڑائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ الف بے میں بھی سین اور شین کٹھے ہیں۔ نہ ہم میں کوئی اختلاف تھا نہ کوئی اختلاف ہے۔ اختلاف انہوں نے کیا جنہوں نے مولوی سے کلمہ پڑھا، جنہیں فقیر نے کلمہ پڑھایا، ان میں کبھی جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بادشاہ وقت نے سوال کیا تھا کہ اگر خدا اس جوڑ میں موڑ نہ رکھتا تو ہم کھانا کیسے کھاتے ہیں؟ سارے علماء سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ ہاتھ تو یہاں رہ جاتا تو یہ ہاتھ منہ تک کیسے پہنچتا، پھر کوئی کھانا کس طرح سے کھاتا۔ حضرت بری امام جو موسوی کاظمی مشہدی سید زادہ تھا، انہوں نے فرمایا کہ اس کا جواب میں دیتا ہوں کہ خدا اگر یہاں جوڑ نہ رکھتا تو کھانا کھانا ضروری تھا، ہم کھلاتے رہتے۔ اگر کھایا نہیں جا سکتا تو کھلایا تو جا سکتا، ضروری نہیں کہ انسان کھاتا رہے۔ اسی لیے علی فرماتے ہیں کہ شریف کھلا کے خوش ہوتا ہے اور کمینہ کھا کے خوش ہوتا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی جو ایک جلیل القدر عالم دین گزرے، آج تک جن کے اشعار سے فال نکالی جاتی ہے، وہ تحریر کر رہے ہیں کہ حضرت شمس تبریز کا وہاں سے گزر ہوا، اور میں پوچھا کتابوں کی طرف دیکھ کر کہ یہ چیز یہ کیا ہے؟ جلال الدین رومی نے ملنگ کو دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا کہ اس کو کیا پتا کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ علم کہ تو نہ دارت، یہ وہ علم ہے جسے تو نہیں جانتا۔ حضرت شمس کو جلال آ گیا، فرمایا جسے ہم نہیں جانتے وہ ہے کیوں؟ انہوں نے کتابیں اٹھائیں اور پانی میں پھینک دی، ساتھ ہی تالاب ہے اور پانی میں کتابیں ڈوب گئیں۔ پہلے وہ لڑے، غصے ہوئے، اور پھر جب لڑ کے ہار گئے تو بیٹھ کے رونے لگے، اور رونے والے پہ فقیر کو رحم آ گیا۔ انہوں نے کہا روتا کیوں ہے؟ میں تجھے چپ کرا دوں۔ پانی کے تالاب میں ہاتھ ڈالا، کتابوں پہ ہاتھ مارا تو پانی کی بجائے ان سے مٹی اور گرد نکلنے لگی۔ جلال الدین رومی نے حیران ہو کے پوچھا یہ چیز یہ کیا ہے؟ شمس نے مست ہو کے کہا یہ وہ علم ہے جسے تو نہیں جانتا۔ اور اس کے بعد اس جلیل القدر عالم دین نے 12 سال تک حضرت شمس کی غلامی کی، اور غلامی کرنے کے بعد کہا مولوی ہرگز نہ شد مولانا روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ میں اس وقت تک عالم ہی نہیں بنا جب تک علی کے غلام کی غلامی نہیں کر۔ صاحب حکایات اولیاء سے سوال کیا گیا کہ جب مولا علی پہلے خلیفہ نہیں ہے ہمارے نزدیک، سوائے مذہب شیعہ کے سارے نہیں مانتے، جب نہیں ہے تو ولایت مولا علی سے کیوں شروع ہوتی ہے؟ انہوں نے جو فکرے کہے وہ عظیم و جلیل فکرے، کہنے لگے خدا نے معراج کی رات ولایت والا جبہ نبی کریم آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمایا، اور فرمایا میرے حبیب زمین پر جسے اہل سمجھنا اسے دے دینا۔ حضور تشریف لائے اور آپ نے سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ سے پوچھا کیا ابو بکر تم اگر کسی کو گناہ کرتا دیکھو تو کیا کرو گے؟ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اسے سزا دوں گا۔ آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حکایات اولیاء والے نے لکھا کیونکہ سچ کی مجبوری یہ ہے کہ یہ کم ہو جائے تو تب بھی جھوٹ بن جاتا ہے، زیادہ ہو جائے تب بھی جھوٹ بن جاتا ہے۔ بے عین ہی انہی کے فکرے پڑھ رہا ہوں کہ حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ کسی کو گناہ کرتا دیکھیں تو کیا کریں گے؟ کہنے لگے فنا کر دوں گا، نشان عبرت بنا دوں گا، ایسی سزا دوں گا کہ لوگ اسے دیکھ کے ڈر جائیں اور آئندہ کوئی گناہ نہ کرے۔ فرمایا بیٹھ جاؤ۔
اہل سنت عالم دین نے لکھا کہ آپ پیغمبر نے امیر المومنین سے پوچھا یا علی اگر آپ کسی کو گناہ کرتا دیکھیں تو کیا کریں گے؟ علی نے فرمایا میں پردے ڈال دوں گا۔ پیغمبر نے ولایت کا جبہ علی کے کندھوں پہ رکھا اور ماتھا چوم کے کہا یا علی پردے ڈالنا یا رحمان کا کام ہے یا حیدر کرار کا کام؟